حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، مولا تیرا محبوب بندہ آدم رو رو کر پریشان ہو چکا ہے، آنسو بہ رہے ہیں، حضرت حوا بھی رو رہی ہیں، حضرت آدم بھی رو رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک لطیف بات بتاؤں کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کے آنسوؤں کو ضائع نہیں فرمایا۔ ہم روتے ہیں، ہمارا آنسو ہمارے کپڑے پر گرتا ہے، سوکھ جاتا ہے، دامن میں گرتا ہے، سوکھ جاتا ہے، زمین پر گرتا ہے، سوکھ جاتا ہے، لیکن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم کے آنسوؤں سے اللہ نے دو قیمتی چیزیں پیدا کر دی، دو قیمتی، ایک عود اور دوسرا سندل۔ عود کی لکڑی آج سب سے مہنگی ہے اور سندل بھی سب سے مہنگا ہے۔ حضرت آدم کے آنسوؤں سے اللہ نے پیدا کیا اور حضرت حوا کے آنسوؤں سے اللہ نے گرم مسالوں کو پیدا کرنا۔ گرم مسالے جو کھانے میں ڈالے جاتے ہیں، جیسے دار چینی ہے، لونگ ہے، ایسی بہت ساری چیزیں جو گرم مسالے جنہیں کہا جاتا ہے اور کھانے میں لذت پیدا کرنے کے لیے انہیں ڈالا جاتا ہے، تو یہ کس سے بنے؟ یہ کسی اور سے نہیں، ماں حوا کے آنسوؤں سے۔ یقیناً جو خوف خدا میں روتا ہے نا، اس کی آنسوؤں کی ایسی ہی قدر کی جاتی ہے، اس کے آنسوؤں کا اتنا ایسا ہی احترام کیا جاتا ہے۔ حضرت آدم رو رو کر پریشان ہے، حضرت جبرائیل نے بارگاہ الہی میں عریضہ پیش کیا، تیرا بندہ رو رہا ہے، اے اللہ تو معاف فرما دے، اے اللہ تو معاف کر دے۔ جانتے ہیں اللہ نے حکم دیا، اے جبرائیل جاؤ، میرا آدم جہاں رو رہا ہے وہاں جا کر اذان دو، وہاں جا کر اذان دو۔ حضرت جبرائیل آئے، اذان دینا شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت آدم سر جھکا کر سن رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پھر حضرت جبرائیل نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر سر جھکائے ہوئے ہیں۔ پھر کہا حضرت جبرائیل نے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر بھی سر جھکا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب جبرائیل کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کے منہ سے میرے آقا کا نام سنا، فوراً سر اٹھا لیتے ہیں، آنکھیں کھل جاتی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی کھوئی ہوئی چیز انہیں مل گئی ہے، کوئی بھولی ہوئی بھلائی ہوئی چیز انہیں یاد کرا دی گئی ہے۔ فوراً ہاتھ اٹھایا، دعا کی، یا رب انت اغفر لی خطیئتی بحق محمد، اے اللہ میرے گناہ کو، میری خطا کو حضور علیہ السلام کے صدقے معاف فرما دے، اپنے محبوب کے صدقے معاف فرما دے، جس کا نام محمد ہے، جس کا نام رامی اس میں گرامی محمد ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر نام محمد کا وسیلہ لے کر حضرت آدم نے دعا کی، ہاتھ اٹھائے، ادھر غیب سے آواز آئی، اے آدم مبارک ہو، ہم نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیا، اور اس لیے معاف کیا ہے کہ تم 100 سال تک کے میرے محبوب کا وسیلہ نہیں لے رہے تھے، اب تم نے لیا ہے، اسی لیے ہم نے کہا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن مولا علی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دم مدار۔ اسی لیے تو امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے تو نام مصطفیٰ کے صدقے میں قبول ہوئی ہے، ان کے نام کا وسیلہ لگایا گیا، رب سے دعا کی تو اللہ نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا، اللہ نے ان کی لغزشوں کو معاف کر دیا۔ اب آئیے اور آگے میں بڑھتے چلوں، بڑی مختصر انداز میں اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی آبادی کو بڑھانے کے لیے اپنے فضل و کرم سے یہ ترتیب رکھی کہ حضرت آدم اور حضرت حوا سے اور ان کے ملاپ سے حضرت حوا کو جب بھی بچے ہوتے تو ایک ساتھ 2
بچے ہمیشہ ہوا کرتے تھے، دو بچے ہوتے تھے، ایک بیٹا ہوتا تھا ایک بیٹی ہوتی تھی، اور یہ اس لیے تھا کہ تاکہ انسانی آبادی زمین پر بڑھے، انسانی نسل ترقی کرے، اس لیے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ قانون بنایا گیا تھا کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی بچے کو جنم دیتی تو ہمیشہ دو بچے ہوا کرتے تھے، ایک بیٹا ہوتا ایک بیٹی ہوتی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ کئی برسوں تک چلتا رہا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بچے کو جنم دیا تو ایک ہی بیٹا پیدا ہوا، بیٹی نہیں پیدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ اس سے پہلے جتنے بھی بچے پیدا ہوئے بیٹا بیٹی دونوں ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے، یہ آج کیا معاملہ ہو گیا؟ اس بار کیا ہوا کہ ایک ہی بیٹا ہوا ہے، اس کے ساتھ بیٹی نہیں ہوئی۔ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، مولا آخر اس میں کیا مقصد ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو غیب سے آواز آئی، اے آدم اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جو ہے اس تنہا بیٹے کو اس لیے پیدا کیے ہیں، اس لیے کہ اس کی پیشانی میں مستقبل میں نور مصطفیٰ آنے والا ہے، تو نور مصطفیٰ کا ادب و احترام کرایا جا رہا ہے۔ یہ اس لیے ہوا ہے کہ میرے آقا کا نور جو ہے کسی بیٹی کے اندر جو تقسیم نہ ہو جائے، کسی خاتون کے اندر ڈیوائیڈ نہ ہو جائے۔ ارے جو خدا اپنے نبی کے نور کو تقسیم ہونے پر راضی نہیں ہوتا ہے، اگر اس نبی کی امت کو اگر تقسیم کرے تو وہ رسول اللہ کیسے راضی ہوں گے، وہ کیسے خوش ہوں گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ۔ اسی لیے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کی زندگی میں بہت سارے بڑے بڑے واقعات پیش آئے، بڑے بڑے حادثات پیش آئے، ان حادثوں سے اللہ نے اگر بچایا ہے انہیں تو نور مصطفیٰ کے طفیل بچایا ہے، ان بڑے بڑے واقعات سے انہیں بچایا ہے تو نور مصطفیٰ کے طفیل انہوں نے بچایا ہے۔ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی نور مصطفیٰ کے صدقے، نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ ملا تو نور مصطفیٰ کے صدقے، کشتی میں بیٹھنے والے لوگوں کی زندگی بچ گئی نور مصطفیٰ کے صدقے، جودی پہاڑ کا کنارہ ملا نور مصطفیٰ کے صدقے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے بچایا گیا اور اس آگ کو گلزار بنا دیا گیا تو نور مصطفیٰ کے صدقے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کے مقام پر لے جا کر کے انہیں بچایا گیا ہے تو نور مصطفیٰ کے صدقے انہیں بچایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر توریت ملی ہے تو نور مصطفیٰ کے صدقے ملی ہے۔ حضرت داؤد کو زبور ملی تو نور مصطفیٰ کے صدقے ملی، حضرت عیسیٰ کو انجیل ملی تو نور مصطفیٰ کے صدقے ملی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندگی ملی ہے تو نور مصطفیٰ کے صدقے ملی ہے۔ آج یہ زمین اور آسمان کے تمام خوبصورتیاں ہمیں نظر آتی ہے تو یہ نور مصطفیٰ کے صدقے میں نظر آتی ہے۔ چاند روشن ہے تو نور مصطفیٰ کے صدقے، چاند کی چاندنی انہی کے طفیل میں ہے، سورج کی شعاعیں نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے، تاروں کی تابندگی یہ نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے، ہماری آنکھوں کا نور یہ نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے، ہمیں زندگی ملی ہے تو نور مصطفیٰ کے صدقے ملی ہے، ہمیں قرآن ملا، ایمان ملا، عرفان ملا، خدا ملا تو نور مصطفیٰ کے صدقے ملی ہے۔ ہم یہاں پر برقرار ہیں، امن و امان کے ساتھ ہیں تو نور مصطفیٰ کے صدقے، ہماری موت ہوگی تو قبر میں دیدار مصطفیٰ ہوگا تو نور مصطفیٰ کے صدقے، وہاں اٹھیں گے تو حضور کے پیچھے پیچھے اور جنت میں جائیں گے تو نور مصطفیٰ کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا تھا، اے میرے فرشتوں میرے آدم کو ذرا تخت پر بٹھا کر کے ملائے اعلیٰ پر گھماؤ، حجاب عظمت دکھاؤ، جنت دکھاؤ، عرش اعظم دکھاؤ، سدرۃ المنتہا دکھاؤ، آبا حسین دکھاؤ، سب کو دکھاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے فرشتوں کے جلوس میں دولہا بن کر، فرشتے باراتی بن کر کے آسمان کی سیر کر رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں نام محمد لکھا ہوا انہیں نظر آ رہا ہے۔ جنت میں گئے تو جنت کے ہر
در و دیوار پر نام مصطفیٰ لکھا ہے, دروازے پر نام مصطفیٰ لکھا ہے, عرش اعظم پر نام مصطفیٰ لکھا ہے, ساقِ عرش اعظم پر نام مصطفیٰ لکھا ہے, جنت کی در و دیوار پر لکھا ہے, آسمان کی بلندیوں پر لکھا ہے, یہاں تک کہ حوروں کے سینے پر نام محمد لکھا ہوا ہے, فرشتوں کی زبان پر نام محمد لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. جب حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا یہ تیرا محبوب ہے, یہ کون ہے جس کا نام ہر جگہ لکھا ہوا ہے, جہاں بھی جاتا ہوں وہاں نام لکھا ہے, جہاں بھی جاتا ہوں وہاں پر یہ نام آتا ہے, آخر یہ کون ہے کون؟ اس وقت ایسے آواز آئی تھی, اے آدم میرے تمام نبی آئیں گے, وہ سب کے سب نبی ہوں گے, یہ جو آئے گا یہ نبی بھی ہوگا میرا حبیب بھی ہوگا, یہ نبی بھی ہوگا میرا محبوب بھی ہوگا. اگر یہ نہ ہوتے تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا, اگر یہ نہ ہوتے تو زمین و آسمان نہ بنتی, اگر یہ نہ ہوتے تو ساری کائنات کو نہیں بنایا جاتا. اس لیے انہیں بنایا گیا ہے تاکہ حضور راضی ہو جائے, مصطفیٰ جان رحمت خوش ہو جائے, مصطفیٰ کی شان کو بتایا گیا ہے. اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نہ عیسیٰ کے امتی ہیں, نہ موسیٰ کے امتی ہیں, نہ کسی اور نبی کے امتی ہیں. اے مسلمانوں اپنی قسمت پر ناز کرو, ہم امتی ہیں تو امام الانبیاء کے امتی ہیں, ہم امتی ہیں تو فخر موجودات کے امتی ہیں, ہم امتی ہیں تو سید الانبیاء کے امتی ہیں. اور میرے آقا ہی نے کہا ہے کہ جب جنتیوں کو حکم ہوگا جنت میں جاؤ تو اس وقت جنتیوں کی صفیں لگائی جائیں گی. حدیث پاک میں آتا ہے 120 صفیں ہوں گی جو جنتیوں کی لگائی جائے گی, اور اللہ کے حکم کا انتظار ہوگا کہ اب جنت میں جانا ہے کب جانا ہے. تو اس وقت جو ہے سب سے آگے اور پہلی صف میں کسی کی امت کھڑی ہوگی, وہ کوئی اور امت نہیں ہوگی, امت مصطفیٰ ہوگی, امت محمدیہ ہوگی. اور سن لیجئے 120 صفوں میں صرف اور صرف 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوگی. یہ انعام ہمیں کیوں مل رہا ہے؟ ہمارے عمل تو اس قابل نہیں ہے, ہماری دینداری اس قابل نہیں ہے, ہمارے نماز روزے اس قابل نہیں ہے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا اس قابل نہیں ہے, مگر اس کے باوجود بھی پہلے کیوں جانے کا موقع مل رہا ہے؟ تمام نبیوں کی امتوں کو پیچھے کر دیا گیا ہم سے, ہمیں آگے کر دیا گیا, اور ہمیں پہلے جنت میں جانے کا حکم دے دیا گیا. یہ کیوں مل رہا ہے؟ یہ ہمارا کمال نہیں, مصطفیٰ جان رحمت کا کمال ہے. یہ ہماری خوبی نہیں, مصطفیٰ جان رحمت کی خوبی. تو نور مصطفیٰ, نام مصطفیٰ کو جب حضرت آدم نے دیکھا اس وقت میرے آقا نور کی شکل میں تھے, اور حضرت آدم کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے, کتنے 14,000 سال پہلے نور مصطفیٰ کی تخلیق ہو چکی تھی. یعنی میرے آقا پیدائش میں سب سے پہلے ہیں, اول ہیں, اور بے شک میں اور دنیا میں آنے میں سب سے آخر ہے. اس میں کیا لاجک ہے؟ لاجک یہی ہے کہ پہلے اس لیے بنایا تاکہ بعد میں آنے والا یہ نہ کہے کہ ہمارے بعد مصطفیٰ آئے, ہمارے بعد مصطفیٰ آئے. پہلے اس لیے بنایا اور آخر میں اس لیے بھیجا تاکہ نبوت کا دروازہ جو کھلا تھا مصطفیٰ آ کر بند کر دے, اور پھر نبوت نبیوں کا آنا ناممکن ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے میرے آقا کے نور کو دیکھنے کی خواہش کی اور دعا کی کہ اللہ میں اس نور کو دیکھنا چاہتا ہوں جس جو نور بھی ہے اور اس کا نام بھی آ گیا ہے. بچے پیدا ہوتے ہیں بعد میں نام رکھا جاتا ہے, میرے آقا جب نور کی شکل میں تھے اسی وقت نام رکھ دیا گیا تھا. تو حضرت آدم نے عرض کی مولا میں نور مصطفیٰ دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ رب العزت نے نور مصطفیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کے ناخنوں میں رکھ دیا, یہ ناخنوں میں, اور فرمایا اے آدم دیکھ لو, جی بھر کے دیکھ لو, یہی ہے وہ نور جسے میں نے اپنے فضل و کرم سے پیدا کیا. حضرت آدم دیکھ رہے ہیں, دیکھتے 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 اتنے مست ہو گئے کہ فوراً کہا السلام علیکم یا نور اللہ, تم پر سلام ہو اللہ کے نور. اب یہاں روایتوں میں آتا ہے کہ اس ناخن کے اندر سے آواز آئی, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا وعلیکم السلام. یہ دو کلمے رب کو اتنے بھاگے, اتنے اچھے لگے کہ پورے مسلمانوں
کے لیے لازم کر دیا گیا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملیں تو سلام کرے اور وہ اس کا جواب دے۔ یہ سب سے پہلے حضرت آدم نے السلام علیکم کہا تھا۔ وہ ہمارے باپ ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم نے جب ناخنوں میں نور مصطفیٰ دیکھا تو اتنے بے خود ہو گئے کہ جوش عقیدت کرتے محبت میں اسے آنکھوں سے لگا لیا، انہیں آنکھوں سے لگا لیا، گویا کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ نور جس طرح سے میری پیشانی میں جگمگا رہا ہے میری آنکھوں کا دادا بن جائے، میری آنکھوں میں بھی جگمگانے لگے۔ اسی لیے آج جو مسلمان حضور کا نام سن کر انگوٹھوں کو چومتے ہیں یہ کسی اور کی سنت نہیں، ہمارے ہی والد جناب آدم کی سنت۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور ایک بات بتاؤں، جب حضور علیہ السلام، اب یہاں پر ایک بہت اہم بات، جب حضور علیہ السلام نور تھے تو اس وقت آپ نے 4 نور اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا تھا۔ 4 نور، کتنے نور؟ 4 نور اپنے دائیں بائیں۔ ایک نور نور مصطفیٰ کے دائیں ہیں، ایک سامنے ہے، ایک بائیں، ایک پیچھے ہے۔ عرض کی مولا یہ کون ہے؟ تو کیا کہا رب نے؟ فرمایا اے میرے محبوب، جو نور تمہارے دائیں طرف ہے وہ تمہارا یار غار ابو بکر صدیق کا نور ہے، تمہارے یار غار ابو بکر صدیق کا نور ہے، اور جو بائیں ہیں وہ فاروق اعظم کا نور ہے، جو سامنے ہیں وہ عثمان ذوالنورین کا نور ہے، جو تمہارے پیچھے ہے وہ مولا علی کا نور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ مولا علی کا نور ہے۔ اب یہ نہ کہنا کہ صرف حضور ہی نور ہے، نہیں، حضور کے صدقے حضور کے صحابہ بھی نور ہیں، بے شک حضور کے اہل بیت بھی نور ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس شعر کو سمجھنا ہے تو اسے دیکھو، اس مصرے کو سمجھنا ہے تو اسے دیکھو۔ یہ نور فرمایا مولا یہ کون ہے؟ 4 لوگ۔ فرمایا ہے میرے محبوب یہ وہی ہیں، جب تم دنیا میں آؤ گے تم پر بلائیں اور مصیبتیں تمہارے دشمن توڑنے کی کوشش کریں گے تو یہی لوگ آگے پیچھے دائیں بائیں رہ کر کے تمہاری حفاظت کریں گے۔ اور ہوا بھی ہے، جب ہجرت کے موقع پر مولا علی کو میرے آقا نے اپنے بستر پر سلایا اور ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر کے گئے تو اس وقت رات کے اندھیرے میں صدیق اکبر کیا کر رہے تھے؟ یہی تو کر رہے تھے، کبھی اپنے گھوڑے کو میرے آقا کے سامنے رکھتے، کبھی دائیں رکھتے، کبھی بائیں رکھتے، کبھی پیچھے رکھتے۔ میرے آقا نے پوچھا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ آگے پیچھے دائیں بائیں کیوں چل رہے ہو؟ تو محبت بڑا جواب سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس وقت صدیق اکبر نے یہی کہا تھا یا رسول اللہ میں آگے اس لیے آ رہا ہوں کہ دشمن سامنے سے حملہ کرے تو اس کی تیر میرے سینے پر لگ جائے، آپ محفوظ ہو جائیں۔ پھر سوچتا ہوں نہیں بائیں طرف سے حملہ ہو سکتا ہے تو میں بائیں طرف جاتا ہوں، کہیں دشمن وہاں سے حملہ کرے تو آپ بچ جائیں میں مارا جاؤں۔ میں دائیں طرف آتا ہوں، سوچتا ہوں یہاں سے حملہ ہوگا تو دشمن مجھ پر حملہ کرے میں مارا جاؤں آپ بچ جائیں۔ میں پھر پیچھے جاتا ہوں اس لیے کہ پیچھے سے کوئی وار کرے گا تو آپ بچ جائیں میں مارا جاؤں۔ یہ ظاہر بعد میں ہوا ہے، اس کا پورا انتظام قدرت نے پہلے ہی کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے میں آپ کو میرے آقا کا شجر نسب کیا ہے سنوں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انا خیرکم نسبا وخیرکم حسبا، میں نسب کے معاملے میں بھی تم سب سے بہتر ہوں اور حسب اور شرافت اور بزرگی کے معاملے میں بھی سب سے بہتر ہوں۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ بَيْتًا وَأَنَا خَيْرُكُمْ نَفْسًا، میرا گھر تمہارے گھر سے بھی لاکھ گنا اچھا میرا گھر ہے، اور میرے گھر میں رہنے والے تمہارے گھر میں رہنے والوں سے سب سے بہتر ہے۔ میرے آقا نے پہلے ہی اپنے گھر والوں کو بہتر کر دیا۔ آج ہم جمع ہوئے ہیں کسی اور گھر والے کے لیے نہیں، نبی کے گھر والے
اور یاد رکھو جو نبی کے گھر والوں سے محبت کرے گا، ان کا کرم ہوگا، وہ اپنے ساتھ اپنے گھر میں آپ کو بھی لے لیں گے، ہمیں بھی لے لیں گے، یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں میرا گھر تمہارے گھر سے لاکھ گنا اچھا ہے، تو انا خیرکم نفسا، اور جسم اور جسمانیات کے اعتبار سے بھی میں تم سے سب سے بہتر ہوں۔ آج آپ ہیں، ہم ہیں، کتنا کس سے لڑ سکتے ہیں؟ ایک آدمی دو آدمی سے لڑ سکتا ہے، تین آدمی سے لڑ سکتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 40 جنتی نوجوانوں کی طاقت سے نوازا تھا۔ سبحان اللہ۔ کتنی؟ 40 جنتی نوجوانوں کی طاقت تنہا میرے آقا کو دی گئی تھی۔ اگر تفصیل چاہیے تو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی کتاب خصائص الکبریٰ اٹھا کر کے پڑھیے، سبحان اللہ۔ امام قسطلانی کی مواہب اللدنیہ اٹھا کر کے پڑھے آپ۔ دلائل النبوہ اور عبد الرحمن جامی، علامہ عبد الرحمن جامی جو بہت بڑے شاعر ہیں، ان کی کتاب شواہد النبوہ اٹھا کر کے آپ پڑھیں۔ ان تمام کتابوں کا نچوڑ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کو 40 جنتی نوجوانوں کی طاقت دی گئی تھی۔ اب ایک جنتی نوجوان کتنا طاقتور ہے؟ ایک جنتی نوجوان کی طاقت دنیا کے 100 طاقتور انسانوں کی طاقت ایک جنتی نوجوان۔ تو پتا کیا چلا؟ صرف 40 ہی نہیں، بلکہ اگر دنیا کے انسانوں کے اعتبار سے جوڑا جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی شفیق صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن مولا علی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس کا نام کیا ہے؟ توجہ دیں آپ۔ تو دنیا میں 100 طاقتور مرد کی جتنی طاقت ہے اتنی طاقت ایک جنتی نوجوان کی ہے، اور اس طرح 40 جنتی نوجوانوں کی طاقت میرے آقا کو دی گئی ہے۔ تو اس طرح سے کتنے ہو گئے دنیا کے؟ 4000 طاقتور دنیا کے نوجوانوں کی طاقت تنہا ذات مصطفیٰ میں جمع تھی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میرا نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا، زنا کرنے والوں کے درمیان سے میرا نور گیا نہیں، گزرا نہیں۔ اب سن لیجئے آقا کیا فرماتے ہیں؟ زنا کرنے والے جتنے بھی ہیں ان کے نسل میں میرا نور کبھی نہیں آیا۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ جو آیت کریمہ ہے، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے جتنے بھی متقی و پرہیزگار اور نیکوکار تھے، سجدہ کرنے والے تھے، انہی کی پشتوں میں اللہ نے نور مصطفیٰ کو منتقل کر دیا، انہی کی پشتوں میں۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ میں نسب میں بھی تم سے بہتر ہوں، حسب میں بھی تم سے بہتر ہوں، اور میرے آقا کا شجرہ نسب دنیا کے تمام شجرہ نسب سے سب سے بلند ہے، سب سے افضل والا ہے، سب سے بالا ہے، سب سے بہترین ہے۔ اب شجرہ نسب میں سوچ رہا ہوں سنا دوں آپ کو کہ حضور علیہ السلام کا شجرہ نسب کیسا تھا، اور حضور کے نسل مبارک میں کس طرح سے انبیاء کرام کی بھی جلوہ گری تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے میرے آقا کا نور عطا کیا گیا جو آپ کی پشت مبارک میں جلوہ گر تھا اور پیشانی مبارک سے ظاہر ہوتا تھا۔ حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام کے بیٹے آنوش، آنوش کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے مہلائل، مہلائل کے بیٹے یارد، یارد کے بیٹے ادریس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمک، لمک کے بیٹے نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ارفاش، ارفاش کے بیٹے صالح، صالح کے بیٹے عابد، عابد کے بیٹے فائد، فائد کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سروج، سروج کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاروخ، تاروخ کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अर्राम, अर्राम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबिर, साबिर के बेटे सलामान, सलामान के बेटे लेहिसा, लेहिसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे रावा, रावा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे महद, महद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खुजैमा, खुजैमा के बेटे कनाना, कनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे किलाब, किलाब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे खुसै, खुसै के बेटे अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये है मेरे आका का शजरे नसब जो मैंने आपको बताया है। तो अब ये शजरे नसब ऐसा है कि इसमें आप देखिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी नबी हैं। मुसलसल 5 अंबियाए किराम जो नबी हैं और अपने वक्त के पैगंबर हैं, उन्हीं के दरमियान से, उन्हीं की पुष्ट से नूर मुस्तफा मुंतकिल होता होता हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पेशानी में आया। और उससे पहले मैं आपको बताऊं बस आखिरी बात कि जब आपके सिलसिले नसब में एक शख्स है जिनका नाम जनाब इलियास है, जब उनकी पेशानी में नूरे मुस्तफा आया, इमाम कुस्तलानी लिखते हैं कि जब वो तवाफ़े काबा करते और कहते लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, तो गैब से आवाज आती लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लोग समझ जाते